السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خیر خواہ ایاز احمد۔ جہنم کے خطرات، مصنف صاحب حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پارٹ 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خون دریا کا عذاب۔ کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارہ کی طرف آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان اس کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر گر جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جائے گا۔ یہ سود خوروں کا عذاب ہے۔ سود خوروں کو ایسے عذاب ملتے ہیں۔ گل پھڑے چیرنے کا عذاب۔ کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ایک سنسی ان کے منہ میں ڈالے گا اور ایک گل پھڑا کو اس قدر پھاڑ دے گا کہ اس کا شگاف اس کے سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرے گل پھڑے کو بھی پھاڑ دے گا جب تک پہلا گل پھڑا ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ پھر اس کو پھاڑ دے گا۔ اسی طرح گل پھڑے درست ہوتے رہیں گے اور وہ فرشتہ ان کو سنسی کے پکڑ سے چیرتا اور پھاڑتا رہے گا۔ یہ جھوٹ بولنے والوں کا عذاب ہے۔ پتھراؤ کا عذاب۔ کچھ جہنمیوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر اس زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچل جائے گا اور وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ جب اس پتھر کو واپس اٹھا کے لے کے آئے گا تو اس کا سر کا زخم ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کچل جائے گا اور پتھر پھر لڑک کر دور چلا جائے گا۔ پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا اور پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا۔ اسی طرح لگاتار یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ منہ نوچنے کا عذاب۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو جہنم میں تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ سانپ بچھو کا عذاب۔ حدیث میں ہے کہ اجمی اونٹوں کے مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے اور وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو 40 برس تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا، اور لگام لگائے ہوئے کھچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزخیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک مرتبہ ان کے ڈنک مارنے کی تکلیف 40 برس تک باقی رہے گی۔ بعض دوزخیوں کے گلے میں سانپوں کا توق پہنایا دیا جائے گا جو نہایت ہی زہریلا اور وہ لگاتار کاٹتے رہے گا۔ حلق میں پھنسنے والے کھانوں کا عذاب۔ دوزخیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا جو ان لوگ کے حلق میں پھنس جائے گا اور ان کا دم گھٹنے لگے گا۔ وہ پانی مانگیں گے تو اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرہ کی پوری کھال جل بھن کر اور پگھل کر برتن میں گر جائے گی، اور جب یہ پانی پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء اتری پچونی وغیرہ کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیروں پر گرا دے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ زقوم یعنی تھوہڑ کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ اور بدبودار بنا کر خراب کر دے گا۔ گرم پانی اور پیپ کا عذاب۔ دوزخیوں کو گرم پانی جو روغن زیتون کے تلچھٹ کی طرح گندا ہوگا پینا پڑے گا، جو منہ کے قریب لاتے ہی چہرے کی پوری کھال کو پگھلا کر گرا دے گا، اور یہی گرم پانی ان کے سروں پر ڈال دیا جائے گا تو یہ پانی پیٹ میں داخل ہو کر پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے قدموں پر گرا دے گا۔ اسی طرح دوزخیوں کو جہنم کے بدن کا پیپ پلایا دیا جائے گا جس کو غساق کہتے ہیں۔ اس کی بدبو کا یہ حال ہوگا کہ اگر ایک ڈول غساق دنیا میں گرا دیا جائے تو تمام دنیا بدبو سے بھر جائے۔ الحاصل جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ دوزخیوں کو عذاب دیا جائے گا، اور جس طرح جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے، اسی طرح جہنم کے عذابوں کو بھی نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ غرض جہنم میں قسم قسم کے ایسے بے مثل و بے مثال عذاب ہوں گے کہ دنیا میں اس کی مثال تو کہاں، کوئی ان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اوپر جو کچھ ہم نے تحریر کیا ہے وہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، چند مثالیں لکھ دی گئی ہیں، ورنہ جو لکھا گیا ہے وہ جہنم کے عذابوں کا 1000واں حصہ بھی نہیں، بس اس کی مقدار اور کیفیتوں کو اور قسموں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔
اللہ تعالی ہر مسلمان کو جہنم کے عذابوں اور اس کی تکلیفوں سے بچائے اور ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ ملاقات ہوگی اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔